اب یہ سارا کام ہم نے بیسکلی لیئر 1 پہ کیا ہے. آپ نے دیکھا تھا شروع میں ہم جب کام اپنا سٹارٹ کر رہے تھے تو ہم نے ایک ہی لیئر جس کا نام نیو رکھا تھا اس پر ہم نے یہ سارا کام پرفارم کیا. اس سیشن کے اندر میں آپ کو ایک اور لیئر کو ایڈ کرنے کا طریقہ اور اس پہ دوسرا آبجیکٹ کریٹ کر کے اس پر بالکل سیم اینیمیشن دے کر ایک اور کام کرنے کا طریقہ سے بتانا چاہتا ہوں. اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ڈفرینٹ لیئرز کی مدد لینا چاہیں فلیش کے اندر تو وہ کس طرح سے ہوگا. تو ہم ایک کام کرتے ہیں, ہماری جو لیئر 1 ہے جس پر ہم نے سرکل بنایا تھا اس کا نام ہم سرکل رکھ دیتے ہیں. اور اب ہم ایک دوسری لیئر کریٹ کرتے ہیں. سیکنڈ لیئر کریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کریٹ اے نیو لیئر کا ٹول موجود ہے جس پر میں نے کلک کیا اور اس پر میں نام اس کا میں اسکوائر رکھ دیتا ہوں. اسکوائر نام کریٹ کرنے کے بعد اب میں اس کی فریم 1 پہ کھڑا رہوں گا اور یہاں پر ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کروں گا. نیا آبجیکٹ اب کی بار میں ریکٹینگل لے لیتا ہوں اور اس کے کلر کو میں ریڈ کر دیتا ہوں اور پیج کی اپوزٹ ڈائریکشن میں ایک سمپل ریکٹینگل ڈرا کر دیتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ مجھے یہاں پر سرکل بھی نظر آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ سرکل مجھے نہ نظر آئے, تو ایسا کرنے کے لیے سرکل کی دو بہت ہی امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں, ایک ہے آئی اور ایک ہے لاک. لاک کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ سرکل اپنی جگہ سے موو نہیں کرے گا. فار ایگزامپل میں نے یہاں سے آبجیکٹ کو لاک کیا اور اب میں سرکل کو موو کر رہا ہوں. آپ دیکھیں سرکل موو نہیں ہو رہا, لیکن جیسے ہی میں نے اسے ان لاک کیا اور پھر میں اسے موو کرتا ہوں تو یہ آسانی سے موو ہو رہا ہے, جو کہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اینیمیشن ونس کریٹ ہو جائے اور پھر اس کے اندر چھوٹی سی مسٹیک جو ہے وہ پوری اینیمیشن کو خراب کر دیتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اینیمیشن یہاں پر یہ آبجیکٹ یہاں پر فکس ہو جائے اور یہ یہاں سے موو نہ کرے. سیکنڈلی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آبجیکٹ نظر بھی نہ آئے کیونکہ فی الوقت مجھے اس آبجیکٹ کی نیڈ بھی نہیں ہے. تو میں اس آبجیکٹ کی آئی کے اس ڈاٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آبجیکٹ ٹیمپرری طور پر ہائڈ ہو گیا اور اب میں بالکل تسلی کے ساتھ اپنے ریکٹینگل آبجیکٹ کے اوپر کنسنٹریٹ کر سکتا ہوں اور اس پہ کام کر سکتا ہوں. ریکٹینگل آبجیکٹ کے ساتھ ہم اسی طرح سے بیہیو کریں گے اور وہی سارے کام پرفارم کریں گے جو ہم نے سرکل کے ساتھ کیا تھا. سب سے پہلے آبجیکٹ کریٹ کرنے کے بعد اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں اور کی بورڈ سے F8 بٹن پریس کر کے اسے ہم گرافک میں کنورٹ کرتے ہیں. اگر آپ اس کا نام کوئی ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ نام ڈیفائن کر سکتے ہیں, ادروائز کمپیوٹر جو نام دے رہا ہے آپ اسے بھی اوکے کر سکتے ہیں. آبجیکٹ کریٹ کرنے کے بعد اب ہم اس پر اینیمیشنز کریٹ کریں گے. میرا آبجیکٹ پیج کے بالکل سٹارٹ پر کچھ اس طرح سے موجود ہے فریم 1 پہ. میں چاہتا ہوں کہ فریم 10 پر میرا آبجیکٹ دوسری پوزیشن پہ چلا جائے. تو ایسا کرنے کے لیے میں نے فریم 10 پر کھڑے رہ کر F6 بٹن پریس کیا, انسرٹ کی فریم اور ریکٹینگل کو ایک پوزیشن سے اٹھا کر دوسری پوزیشن پہ رکھ دیا. دین فریم 20 پر جاتے ہیں اور یہاں سے کی بورڈ سے F6 بٹن پریس کرتے ہیں, ریکٹینگل کو چوز کرتے ہیں اور اسے پیج کے ٹاپ حصے پر رکھ دیتے ہیں. فریم 30 پر جاتے ہیں, F6 کرتے ہیں اور اسے پیج کے نیکسٹ پوزیشن پر رکھ دیتے ہیں. فریم 40 پر جاتے ہیں, F6 بٹن پریس کر رہے ہیں اور ریکٹینگل کو نیکسٹ پوزیشن پر فکس کر دیتے ہیں. دین فریم 50 پر F6 کیا اور اب کی بار میرا ریکٹینگل پیج کے سینٹر پہ آئے گا اور فریم 60 پر جا کر F6 کرتے ہیں اور اس کو بڑا کرتے ہیں. Q بٹن میں نے یوز کیا ٹرانسفارم کے لیے, اس کی سائز کو بڑا کیا اور پیج پراپرٹی میں جا کر باٹم سے پیج پراپرٹی سلیکٹ کیا, اس کے کلرز میں جا کر الفا اور اس کو 0 کر دیا. دین تمام کے بٹوین ہم لوگ رائٹ کلک کریں گے اور رائٹ کلک کریٹ موشن ٹوین تاکہ ہمارا آبجیکٹ جو ہے وہ پراپرلی ورک کرتا ہوا ہمیں نظر آئے. فائنلی ہم کی بورڈ سے انٹر بٹن پریس کرتے ہیں, ہمارا ریکٹینگل ایک جگہ سے دوسری جگہ سینٹر بڑا ہو کے غائب. یہ بالکل ویسا ہی کام ہے جیسا کہ ہم نے سرکل کے ساتھ کیا. اب کی بار ہم سرکل کی لیئر کو اوپن اور ان لاک کرتے ہیں
اور اپنی مووی کو کنٹرول انٹر پریس کر کے فل اسکرین پر پلے کرتے ہیں. ایسا کرنے سے ہمیں دونوں آبجیکٹس ایک ساتھ ورک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہمیں یہ آئیڈیا ہوا یا ہمیں یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ اگر ہم دو ڈفرنٹ لیئرز پر کام کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا.